ایک نوجوان اپنی زندگی سے کافی پریشان تھا۔ ایک روز درویش سے ملاقات ہو گئی تو اپنا حال کہہ کر سنایا۔ کہنے لگا کہ بہت پریشان ہوں، یہ دکھ اور پریشانیاں اب میری برداشت سے باہر ہیں۔ لگتا ہے شاید میری موت ہی مجھ کو ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ درویش نے اس کی بات سنی اور کہا، جاؤ اور نمک لے کر آؤ۔ نوجوان حیران تو ہوا کہ میری بات کا نمک سے کیا تعلق، پر پھر بھی لے آیا۔ درویش نے کہا، پانی کے گلاس میں ایک مٹھی نمک ڈالو اور اسے پی لو۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا تو درویش نے پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا لگا؟ نوجوان تھوکتے ہوئے بولا، بہت ہی خراب، ایک دم کھارا۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا، اب ایک مٹھی نمک لے کر میرے ساتھ اس سامنے والی جھیل تک چلو۔ صاف پانی سے بنی جھیل کے سامنے پہنچ کر درویش نے کہا، چلو اب اس مٹھی بھر نمک کو پانی میں ڈال دو اور پھر اس جھیل کا پانی پیو۔ نوجوان پانی پینے لگا تو درویش نے پوچھا، بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں، یہ تو میٹھا ہے، بہت اچھا ہے۔ درویش نوجوان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہمارے دکھ بالکل اس نمک کی طرح ہیں، جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں ڈالا ہے، مگر گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا اور جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنے رہو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی دکھ آئیں ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ مشکل کشائی کی مثال درخت بھی ہے، خود سخت دھوپ اور جڑ سے اکھاڑ دینے والی آندھیاں برداشت کرتا ہے، لیکن آپ کو پھل دیتا ہے، اپنا پھل نہیں کھاتا۔ دھوپ میں جلتا ہے لیکن آپ کو سائے میں سلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اس بات کا شکوہ بھی نہیں۔ وقت ہر تصور کو بدل دیتا ہے، اس کے کونے مڑ جاتے ہیں اور رنگ بھورے ہونے لگتے ہیں۔ وقت ڈھلوان پر لڑکتی جھیپ کی طرح اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ نظروں اور چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ وقت خوبصورت تتلی کی طرح ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہی کسی کے ہاتھ آتا ہے، ورنہ تو وہ زیادہ تر ہمارے ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ وقت کا کام ہی گزرنا ہے، لیکن سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جو اسے بہتر طریقے سے گزارے۔ اس کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں اور اپنے لیے خوشیاں کشید کریں۔ خوشی میں گزارا ہوا وقت ہماری زندگی کی کتاب کے اوراق کو سنہرے حروف کی طرح انمول بناتا ہے، اور غم میں گزرا ہوا وقت ہمیں نت نئے تجربات سے روشناس کرواتا ہے۔
اور ہماری آئندہ زندگی کے لیے محتاط رویہ سکھاتا ہے۔ اگر ہم موجودہ وقت کو صحیح طریقے سے گزاریں گے تو اس سے ہمارا دل مطمئن ہوگا اور ہمارے آنے والے پل خوش آئندہ ثابت ہوں گے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں اس کے سوال پہ حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی ہاں دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا ہے؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زندگی میں کبھی کبھار ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے اور سر کے اوپر آسمان، بس صرف ایک اللہ پاک ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑے مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمیں فرق پڑتا ہے۔